ناظرین، آپ روزانہ چائے میں دودھ کا استعمال تو کرتے ہوں گے۔ دنیا بھر میں لوگ اسے روزمرہ غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح دودھ سے بننے والی کئی دیگر اشیاء بھی ایک بڑی تعداد میں استعمال ہوتی ہیں۔ دودھ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک بھرپور اور مکمل غذا ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے بڑے پیمانے پر دودھ کہاں سے آتا ہے، اور اس کاروبار سے منسلک لوگ یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ اس میں جی کاسٹ جو ہے نا، ایک تو سب سے بڑی کاسٹ ہوتی ہے شیڈ بنانا ہوتا ہے، جو آپ نے ابھی دیکھا تھا کہ اس کی ایک خاص سٹرکچر رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ جو ہم جس کی ڈیری فارمنگ کرتے ہیں یہ زیادہ امپورٹڈ اینیمل ہوتا ہے، اور یہاں پاکستان میں کیونکہ 3 مہینے جو گرمیوں کا ویدر ہے بہت زیادہ ہارش ہے، تو گرمیوں میں یہ برداشت نہیں کرتی، تو اس کے لیے اس کا سٹرکچر بنانا بڑا ضروری ہے۔ پہلا جو شیڈ بنتا ہے اس کے اوپر میجر کاسٹ ہے۔ اگر آپ 100 گایوں کا بنائیں تو تقریباً 1.5 کروڑ روپے کا تقریباً شیڈ وغیرہ تیار ہوتا ہے اس کا پورا، اور اس کے بعد پھر ہمیں اس کے اندر اس کو ٹائم کو تقریباً کہتے تو 3 مہینے لیکن 6 مہینے لگ ہی جاتے ہیں اس کو بناتے بناتے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی بہت اچھی پلاننگ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ جب ماشاءاللہ یہ 100 کے قریب اگر جانور رکھ لیں تو ان کی گروتھ بہت جلدی ہوتی ہے، تو پھر آگے سے جو ہیفرز وغیرہ آتی ہیں وہ اینیمل، ان کے لیے ہمیں ایک شیڈ اور بنانے پڑتے ہیں، پھر ان کی ملکنگ پارلر ہے، ان کا چلر ہے، دودھ کی جو پروسیسنگ ہے وہ سارا ایک سیٹ اپ پورا اس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ دودھ کا کاروبار چھوٹے پیمانے پر 10 سے 12 گایوں، جبکہ بڑے پیمانے پر 50 سے 100 گایوں تک شروع کیا جا سکتا ہے۔ دودھ کے لیے آسٹریلین، امریکن اور ڈچ نسل کی گائیاں سب سے موزوں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ دیسی گائیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ دودھ دیتی ہیں۔ ان میں فریزین اور جرسی وغیرہ مشہور نسلیں ہیں۔ سب سے پہلے ہائیفر گائیاں خریدی جاتی ہیں۔ ہائیفر سے مراد وہ جوان بچھیا ہوتی ہے جو بریڈنگ کے قابل ہو مگر ابھی اس کا کوئی بچہ نہ ہوا ہو۔ یہ نسلیں چونکہ زیادہ گرمی کی عادی نہیں ہوتیں، اس لیے پاکستان میں موسم کے لحاظ سے ان کے لیے سب سے پہلے ایک شیڈ بنانا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں سب سے جو مین ایشو ہمیں آتا ہے وہ گرمیوں کا ایشو ہوتا ہے، سٹریس کا، ہیٹ سٹریس جو آتی ہیں، کیونکہ یہ اینیمل جو ہیں وہ امپورٹڈ ہوتے ہیں، امریکہ سے امپورٹ ہوتے ہیں، کچھ مختلف کنٹریز سے ہوتے ہیں جو کہ ایک ٹھنڈے علاقہ ہے، اور پاکستان کا موسم ان کے لیے ریکوائرڈ نہیں ہوتا۔ ان کو رکھنے کے لیے، بہترین پروڈکشن لینے کے لیے ان کو ایک پراپر جو ہے شیڈ مہیا کرنا پڑتا ہے، اس میں شاورز، اس میں فینز لگانے پڑتے ہیں تاکہ یہ مینج ہو سکیں اور اچھی پروڈکشن دے سکیں۔ جتنی بھی گائیوں سے کاروبار شروع کرنے کا ارادہ ہو، اس کے مطابق شیڈ تیار کیا جانا چاہیے، جس کی مناسب صفائی ستھرائی اور ہوا وغیرہ کا انتظام ہونا چاہیے۔ اسی طرح وہ خوراک جو گائیوں کو دی جائے وہ بھی نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ فیڈ میں آپ کے پاس سائلیج ہونا بہت ضروری ہے، تو مکئی کا سائلیج بہترین آپ اس کو فیڈ ہے جو آپ کروا سکتے ہیں۔ ویسے تو مختلف پروڈکٹس ہیں، آپ برسیم، لوسن جو پاکستانی کا آسانی سے مل جاتی ہیں اس موسم میں، تو وہ بھی ہیں، لیکن اس میں سی پی اور اس کا ڈرائی میٹر کا بڑا آپ کو حساب رکھنا پڑتا ہے ان اینیملز کے لیے اچھی پروڈکشن لینے کے لیے۔ تو سائلیج اور ان کے ساتھ ویٹ سٹرا، روڈ گراس، منرل، ٹاکسن بائنڈر، یہ سارے بفرز جو ہیں یہ سارا کچھ ایڈ کرنا پڑتا ہے، اور وہ باقاعدہ فارمولہ ہوتا ہے جس کے حساب سے اینیمل کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے بنایا جاتا ہے۔ یہ جانور نازک ہوتے ہیں، اس لحاظ سے ان کی 24 گھنٹے نگرانی ضروری ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک مستند جانوروں کا ڈاکٹر موجود ہونا چاہیے جو کسی بھی بیماری کے وقت مناسب دوائی دے سکے۔ اسی طرح ان کی ویکسین بھی بر وقت لگوانی چاہیے تاکہ انہیں بیماریوں سے بچایا جا سکے۔ یہ اینیمل، ایک اینیمل جو ہے ملکنگ اینیمل، تقریباً 1500 ڈیلی کا جو ہے وہ کھا رہا ہوتا ہے۔ 1500 کھانے کے بعد یہ آپ کو 35-40 لیٹر دودھ دے رہا ہوتا ہے، اور ملکی مطلب جو مارکیٹ ہے اس کے حساب سے آپ اس کو ضرب دے سکتے ہیں کہ یہ کتنے کا بنتا ہے۔ اگر تھوڑے جانور ہوں تو شہر میں 1 یا 2 دکانوں سے تمام دودھ انہیں بیچنے کا کانٹریکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جب بڑے پیمانے پر 100 یا اس سے زیادہ جانور رکھے جائیں تو کسی بڑی کمپنی سے بھی کانٹریکٹ کیا جا سکتا ہے، جس سے بہتر منافع ملنے کا امکان ہوتا ہے۔ دودھ فروخت کرنے کے علاوہ ان جانوروں کی افزائش نسل کے ذریعے بھی منافع کمایا جا سکتا ہے۔
دودھ بلا شبہ ایک ایسی غذا ہے جو ہر وقت اور ہر جگہ ایک بہترین غذا کے طور پر مانی جاتی ہے۔ اسی لحاظ سے اس کی زیادہ مقدار میں طلب ہونے کے باعث ایک کاروبار کرنے والے شخص کے لیے منافع کمانے کا یہ ایک اچھا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔